ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح خیر اسرا خان کے ساتھ. امید ہے ناظرین آج کے پروگرام کو بہت پسند آ رہا ہوگا. آپ کے بہت سارے میسیجز مجھے موصول ہو رہے ہیں. صبح خیر کیو ٹی وی کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے. اگر آپ چاہیں تو جا کر لائک کر سکتے ہیں، کمنٹس دے سکتے ہیں، کچھ بھی چاہیں پوسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے مختلف کوشچنز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی اسلامک کوشچن ہو یا آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی کوئری ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سالو کریں، ڈسکس کریں آن ایئر پروگرام میں. اور جتنے کوشچنز آپ کے فلو، فیور یا سردیوں کی بیماریوں کے حوالے سے تھے تو وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما، جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی، آپ کی بہت جانی پہچانی مہمان ڈاکٹر ہیں، جنرل فزیشین ہیں. بات کریں گے کہ سردیوں کی آمد اور بیماریاں کتنی مصروفیات ہیں اور کون کون سی بیماری یوزلی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیکا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. سردیوں کی آمد اور بیماریاں شروع، اور یقیناً ان بیماریوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اچھو کی آواز گھر میں، اور اس کے بعد نزلہ. اور وہ آواز جتنی اریٹیٹنگ ہوتی ہے وہ اس مریض سے پوچھا جائے اس کی کیفیت کیا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ بس یہ کہ کہتے ہیں نا کسی چیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو سردیوں کا نزلہ زکام کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. اور میں یہی بات کر رہی تھی نا ابھی آپ سے کہ ہر دفعہ میری جو اسپیشلٹی لگتا ہے فلو ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو یہ اتنا کامن ٹاپک ہے اور اتنی کامن بیماری ہے کہ اس پہ ہی زیادہ بات ہوتی ہے. تو نومبر کا مہینہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ انفلوئنزا وائرس کی جو گروتھ ہے سردیوں میں ہی زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستان کے حوالے سے مطلب جو ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہاں پہ اس وائرس کی گروتھ اسی سیزن میں زیادہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھتی ہیں نا گرمیاں آتی ہیں تو اس میں ایک ایپیڈیمک پھیلتا ہے ڈائریا کا. تو جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں ایپیڈیمک پھیلتا ہے انفلوئنزا کا، نزلہ اور زکام. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سفر کرتا ہے. بالکل زیادہ تر وہ سفر کرتے ہیں جو کہ لو امیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچے جن کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، بائی دا ٹائم ہوتی ہے. کچھ آپ امیونائزیشن سے کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ نیچرلی ہوتی ہے. آپ کو کوئی انفیکشن ہوا تو آپ کو اس لیے کہ تھوڑی بہت میڈیکل کی نالج ہے نا، فارملی کا بتایا تو میں نے کہا چلو میں ایزیلی ڈسکس کروں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوا تو اس کے بدلے میں جو اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن باڈی میں اسٹارٹ ہوگا تو آپ کو نیچرل امیونٹی وہاں سے بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ امیونائزیشن سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچے ہو گئے، اولڈ ایج گروپ کے لوگ ہو گئے جو کہ بوڑھے ہیں، اور یا پھر ڈائبٹکس میں امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ لوگ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. باقی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ باقی لوگ ان سے کیچ کرتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں. ایک کو بچے کو ہوا، اس سے کسی بڑے کو لگ گیا، کیونکہ یہ تو ایئر میں ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو انہیلیشن ہے اس روٹ سے ذریعے آپ کا یہ وائرس جا رہا ہے. تو جب آپ کرتے ہیں اسنیز کرتے ہیں، چھینک آئی آپ کو تو وہ ہوا میں گیا اور وہاں سے کیا ہوا کہ دوسرے نے جب سانس لی تو اس کو لگ گیا. یہ چیز تو اس طرح پھیلتی ہے. ہاں اس کی کوریج جو ہے آپ یہ کہتے ہیں اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو مطلب آپ وائرس سے کہاں تک بچیں. صحیح بات. آپ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں اسٹوڈینٹس ہیں، آپ کو لگ ہی جائے گا نا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک ویکسین لگتی ہے سردیوں کے موسم میں، کوئی لگوانا چاہے وہ لگوا سکتے ہیں انفلوئنزا کی. مگر یہ ہے کہ سب سے اچھی پروٹیکشن ہے کہ اپنا جو ایریا ہے اس کو کلین رکھیں، انوائرمنٹ کو. ڈسٹ ایگراویٹ کرتی ہے، بڑھاتی ہے، ڈسٹ سے بچیں. اس کے علاوہ کیا ہے آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آمنہ اصغر کا میسج ہے اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ پرابلم چل رہی ہے، 3-4 دنوں سے رات کو بخار ہوتا ہے اور صبح ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس ابھی تک گئی نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ بخار ہے کہ انہوں نے ایک ویگ سی مطلب بتا دی، اس کی کوئی آگے پیچھے ہسٹری نہیں ہے. بخار کسی ایک چیز پہ نہیں ہوتا. تقریباً ہر بیماری میں بخار اس کی ایک پریزنٹنگ سمٹم ہوتی ہے. کیونکہ یہ سمٹم ہے، بیماری نہیں ہے. بیماری تو کچھ اور ہے. صحیح بات. وہ یہی بات ہے کہ آپ نے کسی چیز کا پرومو دیکھا ہے ٹی وی پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے پرومو تو دیکھ لیا، آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے فلم ہے، کہانی ہے، اسٹوری کیا ہے. تو آپ کو جب تک تھوڑی اسٹوری ڈیٹیل میں نہیں پتا چلے گی تو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی، کیا وجوہات نہیں آ رہی ہوں گی. اب یا تو دیکھیں پیٹ میں اگر کسی کی انفیکشن ہوتا ہے چاہے تب بھی آ سکتا ہے کسی کو فیور، چیسٹ کا انفیکشن ہے، کھانسی ہے تو بھی آئے گا. تو یہ بتائیں گے ہمیں کہ سمٹم کھا رہے ہیں. یورین کا انفیکشن ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ فیور ہو رہا ہے، یورین میں انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے کافی دیر. اب ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ان کے سمٹم کیا ہے؟ مطلب نزلہ زکام ساتھ میں ہے، کہیں سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کمر میں، کوئی ایریا بتائیں گی اس سے ریلیٹڈ میں کوشچنز پوچھوں گی، پھر بتا سکتی ہوں کہ خالی بخار پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. خالی بخار پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی پوری ڈیٹیل. میرے خیال میں پروگرام تو آپ دیکھ رہی ہوں گی، اگر دیکھ رہی ہیں تو جو کوشچنز ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتائے وہ
ان کے جوابات پہنچا دیجیے، پھر انشاءاللہ چاہیں تو فیس بک پہ کہیں سے کانٹیکٹ کر کے اپنی تھوڑی سی بالکل یقیناً پیج پر پوسٹ کر دیجیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس میسج ہے فروا خان کا، کہتی ہیں السلام علیکم، پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ بتا دیجیے میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کو نزلے کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کو کیا دوائیاں دی جائیں کہ بہت چھوٹا ہے، وہ کہہ رہی ہے 1 سال کا ہے۔ 1 سال کا ہے اور نزلہ رہتا ہے۔ اچھا پہلے تو میں یہ دواؤں کے فیور میں کبھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کچھ بھی آپ فٹافٹ دوا شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو یہ آپ دیکھیں اپنی کنڈیشن کو کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو خالی نزلہ ہے اور اس میں بخار نہیں آیا تو اٹ مینس کہ بخار انفیکشن کی علامت ہے، انفیکشن یا انفلیمیشن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو انفیکشن کے ابھی پراپر وہ ڈیولپ نہیں ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اینٹی بایوٹکس لیں، ٹھیک ہے۔ وائرل ہے تو پھر ویسے بھی اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں، صحیح۔ اگر الرجک ریزن ہے تو پھر آپ اینٹی الرجی لیں گے۔ سب سے اچھا یہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو سودنگ کوئی افیکٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، کام کرنا ہے اپنے آپ کو، تو آپ اس کے لیے جیسے کہ اینٹی انفلیمیٹریز ہوتی ہیں، سمپل پیراسیٹامول، پیناڈول، کیلپول کے نام سے بہت سارے نام آتے ہیں، کچھ بھی آپ اس طرح کا بچہ ہے تو اس کو سیرپ دیا جائے گا۔ لیکن اگر نزلے زکام کا بتا رہی ہیں تو اس میں ان کو فی الحال کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو رہتا ہے تو ایک دفعہ اس کا ENT اسپیشلسٹ سے معائنہ کرا لیں۔ کچھ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ناک میں یا گلے میں کہیں نہ کہیں کوئی قدود ہو سکتے ہیں، کوئی زیادہ وہ پرون ہے الرجی کے لیے۔ پہلی بات اس کا ویکسین جو ہے امیونائزیشن کا ریکارڈ مینٹین کریں، اور دوسری بات ہے کہ گھر میں آپ کو کہتی ہوں ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ آپ شہر میں کوئی چیز ملا، بلکہ ریمیڈیز ہم آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد یہ وقفہ نہیں تھا، وقفہ آئے گا، اچھا ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے کچھ ہوم ریمیڈیز نزلے زکام کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، گھر میں صرف شہد چکھ لیں یا اس میں کچھ ملانا ہے، کیا ملانا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ پھر حاضر ماشاء ڈاکٹر انیتا جنرل فزیشین ہے اور نزلہ زکام کھانسی جتنے کوشچنس مجھ تک ابھی پہنچائے گئے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ریمیڈی کی بات کریں تھے کہ گھر میں بہت ساری چیزیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کچن کو بھی دیکھا جاتا ہے پوری فارمیسی ہے، بلکہ کالر کو شامل کرتے پھر مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں ضلع چکوال سے۔ کیا کہیں گی جناب؟ جی میری بیٹی ہے چھوٹی 2 سال کی، اسے روزانہ شام کو 5 بجے بخار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب صبح اسی ٹائم پہ اتر جاتا ہے نا، اور اسے زکام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اسے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اچھا ایک بار پوچھ سکتی ہوں کچھ میں؟ روزانہ ایسا ہوتا ہے، کب سے ہو رہا ہے یہ؟ آج تیسرا دن ایسے ہو رہا ہے، پھر بیچ میں کچھ 2-3 دن ٹھیک ہو جاتے، لیکن پراپر اس کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اچھا 3 دن میں سمجھے کہ کئی بہت مہینوں سے روزانہ، تو پھر ورنگ تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا نزلہ زکام آپ بتا رہی ہیں کہ ناک بہتی ہے یا بند لگتی ہے آپ کو؟ جی بہتی ہے ناک بہ رہی ہوتی ہے۔ بخار ہوتا ہے رات میں تیز؟ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل بخار ہوتا ہے۔ نہیں بخار کتنا ہوتا ہے؟ ٹیمپریچر بتا دیجیے۔ بہت مطلب 101 اتنا 102 پہ، اور رات کو تو میں نے چیک کبھی نہیں کیا، لیکن رات کو 3-4 بجے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو ایسا لگا تھا کہ کچھ دن پہلے سے ہلکا ہلکا شروع ہو رہا ہے، اب جا کے تیز ہونا شروع ہوا ہے؟ جی جی بالکل ہلکا ہلکا سا تھا۔ اور ایک اور بات کہ اسے اس بخار سے کچھ دن پہلے یوں تھا کہ اس کے جسم پہ بہت سے ریڈ قسم کے دانے نکل آئے تھے، اور اسے ہمارے گاؤں میں پنجابی میں کہتے ہیں یہ مطلب برس ہے نا، صحیح، تو وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے، نکل آئی تھی، لیکن ابھی دن کو یہ ٹھیک ہے کہ کھانا پینا اس نے لینا ہے، لیکن سارے حفاظتی ٹیکے لگے تھے سارے؟ جی لگے تھے سارے۔ اچھا اور پیٹ اس کا صحیح ہے؟ پیٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پیٹ صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آنر بتاتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہاں ٹائیفائڈ کی طرف تو ہسٹری نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، بس گٹ کے سمٹم ضرور ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن ڈائریا کچھ نہ کچھ اسٹیپ لیڈر پیٹرن ہوتا ہے، اس کے بہت دنوں تک شروع میں آپ کو لگتا ہے ہلکا ہلکا ہلکا، یعنی بیس لائن کو ٹچ نہیں کرے گا آپ کا ٹیمپریچر، کہ بالکل بخار اترے گا نہیں، ہلکا ہلکا رہے گا، اور پھر بائی دا ٹائم رہ کے کبھی بہت تیز ہونا شروع ہو جائے گا، یوں ایک اس کا پیٹرن بنتا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اب 2 طرف اس کی بات جا رہی، تو انہوں نے جو بولا کہ ریڈ اسپاٹ آ رہے ہیں، تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میزلس کی طرف بہت دھیان جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کی ناک اور نزلے کا بتا رہی ہے، نزلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں، نزلہ چونکہ پنجاب میں ہے، ٹھنڈ ہے، بچوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ ہوگی، تو ناک تو بچوں کی تھرو آؤٹ سیزن بھی ہوتا ہے کہ کبھی بند ہے کبھی بہ رہی ہے، صحیح، ضروری نہیں کہ بخار اس وجہ سے ہو۔ اب ان کا کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے بہتر یہ کہ کچھ چیزیں معائنہ کرنی ہوتی ہیں بچوں کے معاملے میں نا، چیزوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی میجرمنٹس ہوتی ہیں، ان کی گروتھ کیا ہے، ان کا باڈی ویٹ کیا ہے،
ان کے کچھ ایگزامینیشن کرنی تھی. چیسٹ کو سننا بہت ضروری ہے اسٹیتھوسکوپ سے, ٹھیک ہے, ان کا پراپر اس کی چارٹنگ ہوتی ہے ٹیمپریچر کی, تو بہتر یہ ہوتا ہے پیڈیاٹریشین کو دکھا لیں. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو میں آپ کو یہ کہوں گی اگر ابھی اس کو بخار ہے آپ 2-4 دن اس کو کوئی سمپل یہ جو میں نے سیرپس کہے تھے کہ پیناڈول کیلپول کوئی بھی ہے, چھوٹا چائے کا چمچ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام 2-3 دن پلا کر دیکھ لیں. نزلہ زکام کے لیے فی الحال کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 6 سال سے کم بچوں کو اینٹی الرجیز دنیا بھر میں بین ہے کہ نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ اس کو نیچرلی آپ ختم ہونے دیں. ریمیڈیز پہ اسی کے ساتھ اگر ہم آ جائیں تو اس پر یہ ہے کہ گھر میں جیسے ہوتا ہے آپ کبھی کبھی بچے کو اگر نیبولائز کرانا چاہیں بالکل تو نیبولائز گھر میں کرا دیں. کیسے, ہر کوئی نیبولائزر تو نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے, اسٹیم دلوا دیں, لیکن اسٹیم اس طرح سے کیونکہ گرم پانی بہت ڈینجرس چلنا ہے. آپ نے ایک پاٹ میں لیا بس اس کو کنورٹ کر دیں کہ فوراً کسی پلاسٹک کے برتن میں کر دیں کہ برتن سے تو آپ نہ جلیں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بچہ ماں کی گود میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے بہت اچھی طرح ہولڈ کیا ٹائٹلی, تولیہ رکھا اور ساتھ ہی ماں بھی لے لے, اس طرح کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی برائی تو ہے ہی نہیں, سوائے اس کے کہ کچھ عورتیں بہت الرجک ہیں کہ ہمارے پمپلس نکل آئیں گے, وہ تو